زندگی اس طریقے سے گزارو کہ جب تمہیں موت آئے تو ہنستے ہوئے جاؤ اور تمہیں دیکھ کر لوگ تمہاری اچھی باتیں سوچ کر روئیں۔ غفلت بہت گہری نیند ہے، اس سے بچو گے تو فلاح پا جاؤ گے، ورنہ گمراہی تمہارا مقدر ہوگی اور کوئی تمہارے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا۔ جو احسان کرو گے اس کو اپنی طرف سے نہ جانو، اور جو اچھا کام کرو اس کی مشہوری نہ کرو۔ یہ ہے کہ دنیا اور آخرت کے کاموں میں ایک دوسرے کو اپنے پر مقدم رکھا جائے۔ حق پر چلنے والوں کا پاؤں شیطان کی چھاتی پر ہوتا ہے اور وہ بندہ شیطان کو رونتا ہوا آگے بڑھ جاتا ہے اور شیطان زمین میں دھنس کر رہ جاتا ہے۔ حکیم لقمان فرماتے ہیں، جو بھی اپنی زندگی کو مختصر خیال کرے گا اس کی عمر بڑھا دی جاتی ہے، اور جو بندہ موت کو یاد رکھتا ہے اس کی موت کو آگے کر دیا جاتا ہے۔ اگر بندہ ہر خطا پر ایک کنکری اپنے گھر میں ڈالے تو اس کا گھر تھوڑی ہی دنوں میں بھر جائے گا۔ صبر ایک ایسی سواری ہے جو کبھی ٹھوکر نہیں کھاتی، وہ غم جس کے ملنے پر تیری توجہ اللہ کی طرف ہو جائے، اس خوشی سے بہتر ہے جس کے ملنے پر وہ اپنے رب کو بھول جائے۔ سب سے بڑا ناشکرا وہ ہے جو کسی مصیبت سے چھٹکارا پائے، پھر اس بلا میں کسی اور کو دیکھ کر نہ تو عبرت حاصل کرے اور نہ ہی شکر ادا کرے۔ جب اللہ رب العزت کے سوا دل سے سب کچھ دور ہو جائے تو پھر اللہ رب العزت اس کے قریب آ جاتا ہے۔ تمہارا بھائی گناہ کرے تو اسے نرمی کے ساتھ ملامت کر کے معاف کر دو، اور اگر وہ 7 دفعہ بھی ایسا کرے تو پھر توبہ کرے تو اسے معاف کر دو۔ تجھے اس کی ضرورت نہیں کہ دنیا تجھے جانے، جبکہ اللہ کے نزدیک تو مقبول و پیارا ہو۔ تمام خوبیوں میں دوسرے مسلمانوں کو آگے رکھو تاکہ کل خدا تمہیں آگے رکھے۔ حکیم لقمان فرماتے ہیں، جوان مردی یہ ہے کہ اپنی حاجت کسی کے پاس نہ لے جائے۔ شکر یہ ہے کہ جو نعمت تمہیں اللہ تعالیٰ نے بخشی ہے اسے گناہ کا ذریعہ نہ بناؤ۔ راہ درویشی پر چلنا اور بات ہے اور ذخیرہ جمع کرنا اور بات ہے۔ جس بندے میں غور و فکر کرنے کی عادت تھی وہ اپنے روح سے روبرو کلام کرتا ہے۔ جو خدا کی اطاعت کرے اس کی مخلوق کی ناراضگی سے ہرگز نہ ڈرنا چاہیے، لیکن جو خدا کو ناراض کر دے اس کو یقین رکھنا چاہیے کہ مخلوق اس سے ضرور ناراض ہوگی۔ شب کی نیند کو اور لذیذ بنا دیتی ہے، بھوک غذا کو خوش مزہ بنا دیتی ہے، اور اللہ کی عبادت روح کو تسکین اور آرام پہنچا دیتی ہے۔ نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ جو بندہ اللہ کی طرف سے واضح دلیل رکھتا ہو وہ دنیا کے ہر مصائب کو آسان سمجھتا ہے۔ اپنے ہمسائے پر بدی کا منصوبہ مت باندھو، کسی سے بے سبب مت جھگڑو۔ جب تمہاری روزی دوسروں کی روزی سے الگ ہے تو پھر یہ پریشانی اور بے صبری کیوں ہے؟ خوبصورت اور حسین عورت 3 چیزوں کی بھوکی ہوتی ہے: دولت، شہرت اور تعریف۔ ہر حال میں ایمان پر قائم رہنا، اللہ کی رضا میں راضی رہنا۔ جو ظلم کے ذریعے عزت چاہتا ہے اللہ اسے انصاف کے ذریعے ذلیل کرتا ہے۔
بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ مشکل وقت پر صبر کرنا، بہتر وقت پر شکر کرنا مومن کی پہچان ہے۔ عقل مند ہمیشہ غم و فکر میں مبتلا رہتا ہے۔ جو دل دوسروں کی تکلیف دیکھ کر بے چین ہو جائے تو جان لو اس دل میں اللہ رہتا ہے۔ خوشی انسان کو اتنا نہیں سکھاتی جتنا غم سکھاتے ہیں۔ خوبصورت چہرہ بھی بوڑھا ہو جاتا ہے، پرکشش جسم بھی ایک دن ڈل جاتا ہے، لیکن ایک اچھا انسان ہمیشہ اچھا انسان ہی رہتا ہے۔ جس آدمی کی زبان خراب ہو جاتی ہے اس کا نصیب بھی خراب ہو جاتا ہے۔ انسان کی تمام پریشانیاں دو باتوں کی وجہ سے ہیں: تقدیر سے زیادہ چاہنا اور وقت سے پہلے چاہنا۔ بدکار کی دوستی سے بچنا، کیونکہ وہ تمہیں معمولی سی چیز کے بدلے میں بیچ دے گا۔ زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے۔ بس دعا کرو اور اللہ پر چھوڑ دو۔ غیبت کرنا کمزور آدمی کی آخری کوشش ہوتی ہے۔ جب مشکلات حد سے بڑھنے لگیں تو سمجھ لو کہ اللہ تمہیں کوئی بلند مقام دینے والا ہے۔ اگر رزق کی پریشانی ہو تو گھر میں ایک جوڑا مور کا پال لو اور مورنی کے انڈے پر 7 بار یا رزاقو پڑھ کر دم کرو اور انڈے کو آٹے والے برتن میں رکھ دو۔ رزق کبھی ختم نہیں ہوگا۔ ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ جلد بازی کرنے والا انسان نقصان نہ اٹھائے، اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ صبر کرنے والا ناکام ہو جائے۔ لوگوں کے اخلاق کے مطابق ان سے میل جول رکھو اور اعمال میں ان سے علیحدہ رہو۔ دنیا تمہیں اس وقت تک نہیں ہرا سکتی جب تک تم خود سے نہ ہار جاؤ۔ اسے اپنا راز کبھی مت بتاؤ جس کا کوئی راز تمہارے پاس نہ ہو۔ شک کو اپنے اوپر غالب مت آنے دو، ورنہ تمہیں دنیا میں کوئی ہمدرد نہیں مل سکے گا۔ اگر تو عقل سیکھنا ہے تو پرندوں سے سیکھو کہ جب وہ شام کو گھر واپس جاتے ہیں تو ان کی چونچ میں کل کے لیے کوئی دانہ نہیں ہوتا۔ ناظرین کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کرنا اور مزید اسی طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ جزاکم اللہ خیر۔